ابھی ہم نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب پاکستان کا معاہدہ ہوا، بہت بڑی پیش رفت تھی. پھر ابھی یہ ماشاءاللہ ترکی جیسا بڑا ملک شامل ہوا اور ممالک کی بھی امید ہے. پاکستان اس معاہدے کا ایک مرکز تو نظر آتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون شخصیت ہے کہ جن کے سبب یہاں تک بات پہنچ چکی ہے، جن کی محنت ہے اس کے پیچھے، اور کس بنیاد پہ آپ ان کو اس معاہدے کا، ان معاہدوں کا کریڈٹ دیں گے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوجی قوت تو پہلے بھی ہمارے پاس تھی، جی، ایٹمی قوت بھی پہلے ہمارے پاس تھی، اور حکومتیں بھی ہمارے پاس تھیں. یہ جتنی بھی جو بھی کچھ ہوا ہے یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ یہ معرکہ حق اور بنیان و مرصوص میں جو فیلڈ مارشل صاحب نے جو مخلص اخلاص کا انہوں نے مظاہرہ کیا، جرأت اور شجاعت، بہادری کا، اجتماعیت کا، اور جو جنگ شروع کرنے سے پہلے یا جواب دینے سے پہلے جو انہوں نے رجوع اللہ کا اہتمام کیا اور سیرت کے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اقدامات لیے، اور اللہ تعالیٰ نے 4 گھنٹے میں انڈیا جیسے بڑے ملک کو زمین بوس کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے اگر آپ ان کی شخصیت کو نکال لیں تو آپ کو نہ ہی معرکہ حق و بنیان و مرصوص نظر آئے، کامیابی نظر آئے گی، نہ آپ کو امریکہ یورپ میں پاکستان کی عزت اور ساکھ نظر آئے گی، نہ آپ کو ایران امریکہ جنگ میں اتنی بڑی سفارتکاری نظر آئے گی، نہ آپ کو انسانیت کو اس تیسری جنگ سے بچانے کا کوئی آدمی نظر آئے گا، نہ خلیجی ممالک کو اتنی بڑی آفت سے بچانے کے لیے کوئی اور آدمی نظر آئے گا، نہ وہ جو معاہدہ ہوا تھا پاکستان اور سعودی عرب کا حفاظت حرمین شریفین کے حوالے سے، وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس طریقے سے یہ جو معاہدہ ہے، تو جتنے بھی اس 1 سال میں، 1.25 سال میں جو پیش رفت ہوئی ہے مختلف طریقوں سے، اس میں اصل جو شخصیت ہے وہ فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی ہے. اور میں ایک دفعہ پھر پاکستانی قوم سے، پاکستانی نوجوانوں سے، پاکستان کے مذہبی جو تحریکیں ہیں یا جماعتیں ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ زندگی میں قدر کریں. ہماری یہ ایک المیہ ہے کہ زندگی میں برا بھلا کہتے ہیں، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے پھر کہتے ہیں بہت بڑا آدمی تھا. المرء ما کان حیا یستہان بہ ویعظم الرجل فیہ حین یفتقد. اس لیے میں کہتا ہوں اگر ان کی شخصیت کو بیچ سے نکال لیں تو آپ کو اس 1.5 سال میں، 1.25 سال میں جتنی بھی فتوحات ہیں، کامیابیاں ہیں، معاہدے ہیں، یا جو عزت اور وقار ہے، جو سفارتکاری ہے، جو قوت اور طاقت اور حکمت ہے، وہ آپ کو ان کی شخصیت کو نکالیں تو آپ کو شاید کچھ نظر نہ آئے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب کی ہمیں بہت عزت کرنی چاہیے، اور جتنا میں ان کو جانتا ہوں 2017 سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قابل ہیں کہ ان کو ہم اپنا ہیرو قرار دیں اور ان کو ہم سپورٹ کریں. باقی جہاں بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ظالم ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مظلوم ہو، اسی معاملے میں ہو سکتا ہے کہ وہ مظلوم، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ریاست سب سے پہلے ہمارے دین. آپ اپنے تجارتی مفادات کو، اپنی پارٹی کے مفادات کو، ذاتی مفادات کو، آپ پروپیگنڈے کو، سنسنائی باتوں کو اہمیت دے کر کسی کو ظالم بنا رہے ہیں، خود مظلوم بن رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ اس ریاست کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ مظلوم نہیں ہیں، آپ ظالم ہوں، اور کچھ چیزیں ضرور ایسی ہوں گی جو صحیح ہوں گی، ظلم بھی ہو رہا ہوگا، لیکن اس کے ہمارے پاس کوئی ثبوت موجود ہے کہ اس کے بس میں ہے دور کرنا. ایک آدمی اتنے سارے چیلنجز میں پھنسا ہوتا ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے جو اس کے پاس سامنے جو اس کے مواقع ہوتے ہیں، ان مواقع پہ جو لوگ براجمان ہیں وہ مافیاز ہیں، وہ خود چیلنجز ہیں، اور اس مافیا کے پیچھے ایک اور مافیا ہے، اس مافیا کے پیچھے ایک اور مافیا ہے. تو جیسے ہر گھر میں ایسی مشکلات ہوتی ہیں جس کو کوئی آدمی حل نہیں کر سکتا لیکن ہوتی گھر میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں بہت سارا حصہ تو ان لوگوں کا، ان چیزوں کا ہوگا. بہت سارا حصہ پروپیگنڈا جن کے سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ چیزیں موجود ہی نہیں ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غلط فہمیاں ہیں، کچھ چیزیں غلطیاں ضرور ہوں گی، اور اس میں اگر ان کو آپ نصیحت کرتے ہیں اور ان کو آپ تنبیہ کرتے ہیں یا ان پہ گرفت کرتے ہیں، آپ کو حق پہنچتا ہے. لیکن وہ گرفت اور وہ تنبیہ اور وہ نصیحت وہ خیر خواہانہ طریقے سے ہونی چاہیے، اس کے اندر سوز ہونا چاہیے. جب آپ کی نصیحت میں اور آپ کی گرفت میں موسیقی کی آمیزش ہو جاتی ہے، ساز جب اس میں آ جاتا ہے، تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی نیت خراب. تو میں اس کی بار بار مثال دیتا ہوں کہ قاتل کے ہاتھ میں بھی چھری ہوتی ہے اور سرجن کے ہاتھ میں بھی چھری ہوتی ہے، لیکن دونوں میں کتنا فرق ہے. تو آپ سرجن بنیں، قاتل نہ بنیں، پھر آپ کی ہر تنبیہ، ہر گرفت آپ کی قبول بھی ہوگی اور اس کا اثر بھی ہوگا انشاءاللہ.